کہ ایک غزوے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ نماز ظہر باجماعت ادا فرمائی، تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت میں کیوں نہ حملہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا۔ ان میں بعضوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز عصر، لہٰذا جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں گے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز خوف ہے، اب یوں پڑھا کریں۔ اس وقت یہ نماز خوف پوری نازل ہوئی، جو ابھی آیت آپ لوگوں کے سامنے پوری بتائی گئی کہ جی ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے گا، نماز پڑھے گا، اور جیسے ہی ایک رکوع 2 سجدے ہو جائیں گے، اب وہ واپس جائیں گے اور اپنا ہتھیار اٹھا لیں گے۔ تو جو دوسرا گروہ جو پہلے ان کی حفاظت کر رہا تھا، اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گا اور ایک رکعت اب ان کے ساتھ پڑھے گا۔ پھر یہ تمام لوگ اپنی اپنی رکعتیں الگ الگ پڑھ لیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک رکعت پڑھی اور واپس اپنے موقع پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے اب جو امام ہے ان کی تو دو نمازیں دو رکعت، کیونکہ کثر والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا اس میں بھی، تو 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، اور اس طرح سے جو ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اس وقت، ان کی بھی ایک ایک اپنی پڑھ کے پوری ہو گئی۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک تھا، دشمن سے مقابلے کے وقت ہم نے صفیں باندھ دیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی، تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ گئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب دوسری جماعت آئی، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس گروہ میں سے ہر شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ تو یہی طریقہ کار جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی، یہ پورا کا پورا طریقہ کار صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔